اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ہونے کے بعد توحید و رسالت کی محافظت اور اس پر قائم رہنے کا وعدہ و عہد، اور پھر ہر کلمہ گو مسلمان کی 4 چیزوں کی حفاظت مسلمان پہ فرض ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی کن 4 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ اس میں پہلی چیز اس کا عقیدہ، اس کا ایمان۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر، گستاخ سمجھ کر، مشرک سمجھ کر اس کے دین کو خراب نہ کرے۔ اس چیز میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری جو مسلمان پر چیز فرض ہے وہ اس کے مال کی حفاظت، کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا مال ضائع نہ ہو، خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، چوری نہ کرے اس کے مال کی۔ تو جس طرح اپنے دین کی حفاظت مسلمان پر فرض ہے اور اپنے مال کی حفاظت فرض ہے، اسی طرح ہر دوسرے مسلمان کے مال اور اس کے ایمان کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دوسرے مسلمان کی جان، یعنی کسی مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان ضائع نہ ہو، نہ حق قتل نہ ہو، اس کی حفاظت کرے۔ اور چوتھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی عزت آبرو ضائع نہ ہو، غیبت کر کے اور اس پر الزام اور بہتان لگا کر اس کی عزت کو ضائع نہ کرے۔ یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے واضح لفظوں میں بہتان لگانے سے منع کیا، الزام لگانے سے منع کیا۔ تہمت اور الزام لگانے والا اتنا بڑا مجرم قرار دیا گیا۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ بعض اوقات ان گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے بہتان کی جب تفصیل بیان کی، اگر کوئی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور وہ اسے ثابت نہ کر سکے یا اس میں جھوٹا پڑ جائے، تو قرآن کے حکم کے مطابق وہ اپنے اس عمل سے توبہ بھی کر لے، بہت اچھا ہو جائے، زمانے کا ولی بن جائے، تب بھی اس کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں۔ آئندہ کے بعد اس کی کسی نکاح میں، کسی بھی معاملے میں گواہی نہیں لی جا سکتی۔ ایک بار زندگی میں اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب وہ گواہی کے قابل ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں تو جس شخص سے ایک بار کوئی جھوٹا الزام کسی پر لگا وہ امامت کے قابل نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ کسی پہ بہتان اور الزام کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اے ایمان والو، قیامت تک کے مومنین کے لیے ایک پیغام کہ 7 تباہ کن گناہوں سے ہمیشہ بچو۔ ہر گناہ بڑا گناہ ہے، لیکن 7 گناہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے، حضور نے فرمایا ان سے بچو۔ موبقات، یہ برباد کر دینے والے ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تباہی سے مراد کیا ہے؟ یا تو ایسا انسان کافر ہو کے مرے گا، یا وہ کم از کم گمراہ ضرور ہو جائے گا، اس کا ایمان خراب ہو گیا، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہے کہ انسان زندگی میں ایمان بھی لایا، کچھ اعمال بھی کیے، مگر قبر سے اٹھے تو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو وہ 7 گناہ حضور نے گنائے، ان میں ایک شرک، اس سے بچو، ایک جادو ہے، اس سے بچو، ایک جہاد سے فرار ہونا، جب جہاد فرض ہو جائے سب مسلمانوں پر
تو اس سے بھاگنا جو ہے وہ بھی ان گناہوں میں ایک گناہ ہے، اور ان میں ایک پاک دامن پر، نیک صالح پر، بے قصور پر الزام لگانا، بہتان لگانا، اس کی عزت کو خراب کرنا، یہ گناہ انسان کے ایمان تک کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کے اعمال تک کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ بول چال میں، گفتگو میں تول لینا چاہیے، ناپ لینا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کیا خوب کہا، فرمایا الفاظ کو بھی ویسے ہی خرچ کیا کرو جیسے تم پیسے خرچ کرتے ہو۔ کتنا دیکھ کے خرچ کرتے ہو، کون سا نوٹ جا رہا ہے، باقی کتنے بچ رہے ہیں، ریٹ کم کراتے ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ تو کہا اپنے زبان کے الفاظ کو بھی ایسے خرچ کیا کرو تو تم سے برائی نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ یہ لچر لچر کینچی کی طرح زبانیں جب چلتی ہیں تو اس وقت تک پورا مزہ ہی نہیں آتا جب تک کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پھر اس کے بعد اس پر بہتان نہ ہو۔ شاید ہر دوسرا یا تیسرا جملہ ہمارا بہتان ہوتا ہے، کسی کے بارے میں ایسی بات ہوتی ہے جس کو اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ ہم کسی کی عزت کو بالکل تار تار کر کے، ذلیل و رسوا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سارا نقصان انسان خود اپنا کر رہا ہے اور اس کے اعمال اور ایمان برباد ہو رہے ہیں۔ جتنے گناہ کیے جاتے ہیں ان سے بندے پر عذاب کا بوجھ پڑتا ہے، لیکن معافی کی امید تو ہے کہ شفاعت ہے۔ جتنے گناہ کرتے ہیں ان سے بعض گناہوں میں سے بندے پر دوسرے کے گناہ آتے جاتے ہیں، بوجھ بڑھتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی معافی کی ایک جھلک ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی شفاعت مل جائے گی، اللہ کی رحمت۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ایمان ہی نہیں رہے گا، اور ایمان کے بغیر انسان دنیا سے جا رہا ہوگا، مرتد ہو کر، کافر ہو کر، گمراہ ہو کر، نہ اس کے عمل رہے نہ اس کا ایمان رہا۔ تو اب قیامت کے دن نہ اس کے لیے رحمت ہوگی نہ اس کے لیے شفاعت ہو، اس کے لیے تو کوئی دروازہ نہیں، کافر کے لیے کوئی دروازہ نہیں۔ اس لیے مسلمان خواتین و حضرات اپنی زبان سے کسی پر الزام لگاتے ہوئے بہت ڈرا کریں۔ اگر کسی کی کوئی برائی بہت ضروری بھی ہے بیان کرنا تو جتنی کم ہو سکے کر لو، تم کم ہی کر لو گے تو گناہ گار نہیں، اور یا اتنی بیان کرو جتنی بات ہے۔ یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی تعریف میں جذبات میں آ جائیں تو اس کے قلاب میں ملاتے ہیں، آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب کسی کی برائی بیان کرنے لگتے ہیں تو اس وقت تک دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک وہ باتیں نہ کریں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ خود ہی ایک کہانی، اور خواتین خاص طور سنیں، وہ اپنے رشتہ داروں، اعزہ اقربا، ساس بہو، جتنے قریبی رشتے، ان کے لیے جو روزانہ ایک کہانی نہیں بناتی، چھوٹی سی بات کو بڑا کیا، یہی بہتان ہے، یہی الزام ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جس کے لیے فرمایا موبقات، تباہ کر دینے والا، برباد کر دینے والا، اور انسان کے ایمان و اعمال کو سرے سے ختم کر دینے والا گناہ ہے۔ اور اس کی مثال قرآن سے میں نے بیان کی کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر کوئی بہتان الزام اس کی عزت پر لگاتا ہے اور اسے شرعی طور پر ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے، معافی بھی مانگ لے، ولی بن جائے زمانے کا بھلے، اس کا اپنا ہے، لیکن وہ کبھی کسی چیز میں گواہی نہیں دے سکے گا، اس قابل نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ! کتنی بڑی برائی، کتنا بڑا گناہ! استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتان اور الزام تراشی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کسی کی اچھائی یا برائی میں مبالغہ نہ کیا کر، کیونکہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے تجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ ثابت کرنا پڑے گا۔
کسی کی اچھائی بھی بیان کرو تو وہ جو اس کے